آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو تو آپ کامیاب ہوگے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔ لالچ علماء کے دلوں میں سے حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ نماز ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کرے گا۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے چھالے پاؤں پر نہیں دل پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ایسا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نفسانی قوت بھوک کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب رہا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں آپ سے آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکو،
خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن تمہاری کوشش کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارے بغیر خوش نہیں رہ پائے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جب جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے، جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث، قطب، ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن،
بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے، اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔ تکبر کرنے والے علماء نہ بنو کہ تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا، یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیاں ان سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو، پھر زندگی میں رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ہر آنے والے کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ ہر ایک ہمارے پاس اس دنیا کے پار سے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو، ورنہ نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ہمیں مصیبت میں کھڑا کر دے، جو ہماری برائی پر چپ رہ کر ہماری اچھی باتیں دنیا تک پہنچائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر جچتا ہے، اور وہ مسکراہٹ ہے۔ آداب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے، تبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اسے ہی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم، محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔
قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ قرآن جس راستے کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں دو ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتی۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ استاد پودا ہے اور شاگرد اس کا پھل۔ کسی انسان کو منزل بنا لو، لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو اور اپنے آپ کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دو، یہی منزل ہے۔ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی، ہے تو آپ ہی کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اور جمے رہنا یعنی استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی، استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں، ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے احسان کرنے والوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالی ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی فرما۔ ملامت کا اصول یہ ہے کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف ہماری انا کو سکون دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، بعض مرتبہ اس شخص کی نجات کو مشکل کر دیتی ہے۔ تعریف سنتے سنتے کچھ لوگ جہنم تک جا پہنچے ہیں۔ واہ واہ اور ماشاء اللہ سنتے سنتے وہ الٹے پلٹے کام کر جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ مجنوں ہوتی ہے۔ اگر محبت میں تمیز آ جائے، یا وقت کا پابند ہو جائے، یا احتیاط کا پہلو آ جائے، تو وہ محبت نہیں۔ اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو محبوب والی بات نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگا لو تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی غمزدہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے، تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں،
دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مرے گا۔ آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت تک زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے والدین زندہ ہیں، گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے، اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے، اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خالق کی تلاش میں بعض مرتبہ دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ تلاش کے پاک سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں، وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ اگر کوئی ایک تفسیر اتنی لازم ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے، اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پر غور کرو، اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ سکھا دے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چلتے رہنے کی وجہ اللہ ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں،
پھر یہ ذکر آپ کے اندر آپ کے نفس کو ٹھیک کر دے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں پردیسی ہے، کیونکہ اس کے والد کا مسکن جنت ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے نکلے تو ایک ہی دھن تھی کہ کب واپس لوٹیں گے۔ سو مومن ہمیشہ اپنے اسی وطن کی طرف کھنچتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھ دیں، تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو، اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا،
کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خامیوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدوں سے وابستہ رہو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک تم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہو تو کثرت سے استغفار بھی کرو، کیونکہ قیامت کے دن بندہ جب نامہ اعمال میں ہر 2 سطر کے بعد استغفار لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرنے والی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریاں دور کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، چہرہ روشن کرتی ہے، طبیعت خوشگوار بناتی ہے، سستی کو دور کر دیتی ہے۔ بلا شبہ برائی سے دل میں اندھیرا، چہرے پر سیاہی، جسم میں کمزوری، رزق میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نازل ہونا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو وہ تنقید سے گھبراتا نہیں ہے، نہ اسے اپنی بات کے غلط ثابت ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں جو چہرے پر دکھائی دے، لعنت تو یہ ہے کہ تم ایک گناہ سے نکلنے نہ پاؤ کہ دوسرے میں مبتلا ہو جاؤ۔ بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری سنی جاتی ہیں۔ بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، بس عکس کا زاویہ درست کرنے اور توجہ قائم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑی آ گئی اور کہنے لگی کہ سب پروانے زندہ باد، میں بھی شمع یعنی آگ کی قائل ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھ آؤ کہ کوئی موم بتی، دیا، چراغ جل رہا ہے۔ وہ جا کر دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مکڑی ہے، کیونکہ پروانہ خبر دینے نہیں آتا بلکہ جا کر فدا ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کا راز جگانے کے لیے زمین کی قربت، مٹی کا لمس اور مہک، خاموشی، تنہائی اور سفر کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یا انسانی بنیادی عیب احسان فراموشی ہے۔ صحیح معنوں میں شکر گزار نہ ہم خدا کے ہوتے ہیں اور نہ کسی بندے کے۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں دنیا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صرف اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کا استقبال نہ کرے۔ قبروں میں کوئی کام نہیں ہوتا، قبروں والے قیامت تک پچھتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں کام نہ کیا، اور تمام کاموں سے افضل کام اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اپنا جنازہ پڑھ کر ہی بقا کا ظہور ہوتا ہے، نہ مانو تو پڑھ کر دیکھ لو۔ پوچھا گیا صرف اس بات پر کیسے مطمئن ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی ہر بات کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا سننے والا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے
تو پرواز کرنے لگتی ہیں، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اللہ کی معرفت کو پانے اور اپنے نفس کی نفی کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور ہر روحانی سفر کا سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ 7 کائناتوں کا رب آپ کی مدد کے لیے موجود ہے؟ آپ کیوں بے چارگی محسوس کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر، فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ آج تجھے یہ نہ بتائیں کہ تیرے دین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ۔ اہل علم سے یعنی علم والوں سے تو وہ چیز حاصل کرو جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کے بعد انسان کسی کی غلطی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کہیں اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ غور اور فکر نہیں کرتا وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اسے توجہ سے سنا جائے، زبان کو بند رکھا جائے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے تو اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ جب عقل اور تدبیر اور فہم و فراست پیدا ہو جائیں تو انسان کو اچھے میں سے سب سے زیادہ اچھا پرکھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے پھر شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا کر لیا وہ سوچوں اور شبہات سے دور ہو گیا۔ جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دل کو گندگی اور آلائشوں سے پاک کر لیں تو وہاں رب رہنے لگے گا،
اور ہمیں اطمینان محسوس ہوگا۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا، یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا، اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا۔ کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو، اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھا لے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ سچائی کے راستے میں تکلیفیں اور دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے خوف سے سچائی اور دیانتداری کا راستہ چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کے بندے کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے۔ جب قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مقام پر آ جائیں گے۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو وہ لالچ میں نہیں آتا۔ پیٹ خالی ہو تو نفس اور اس کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ علم کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر پایا جائے۔ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنا اور رب تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قرآن پاک کا علم حاصل کرے۔ انسان ہدایت کا راستہ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل نہ جائے۔ روحانیت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان کے اندر کا تعلق رب سے جڑ جائے۔ ہم اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہو اور اس احسان مندی کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسندیدہ راستے پر چلنے کے لیے
اگر ہم نفس پر جبر کرتے ہیں تو اس کا بے پناہ اجر ہے۔ مایوسی انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کو تو مانتا ہے لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو۔ سچائی اور دیانت داری کی آواز ہمیشہ بلند رہنی چاہیے، خواہ ایک آدمی ہی ایسا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسا کیوں؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ تعریف اس رب کی ہے جس کی تعریف کے لائق کوئی ذات نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ حال یعنی موجودہ وقت کی بھی فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ جس نے بھی کسی حال کا خوشی کے ساتھ استقبال کیا، حال نے اسے خوش قسمت بنا دیا۔ شکر گزار کو ہی شکر کی توفیق عنایت ہوتی ہے، ناشکرے کو نہیں۔ جو تمہیں اور تمہارے برے اعمال کو جانتا ہے وہ پکڑ کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا، یہ درگزر کی انتہا ہے۔ بردباری کی حد ہے، اور بردباری بھی کئی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ محنت کی جزا شاہی اور عیش و عشرت کی سزا تباہی ہوتی ہے۔ جب تک تو نے برائی سے باز نہیں رہنا، برائی نے بھی کبھی باز نہیں رہنا۔ برائی کوئی چیز نہیں، تیری کرتوت ہی کا نام برائی ہے۔ جب تم چاہتے ہو اس وقت نہیں، جب وہ چاہتے ہیں تب کام ہوتا ہے۔ آزمائش زندگی کی ایک منزل ہے، اور ہر حال میں صبر کرنا اللہ کی عنایت ہے۔ جد و جہد کوشش کے ساتھ اگر قابلیت بھی ہو تو نور علی نور ہے، ورنہ کوشش اور جد و جہد قابلیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ نیکی تیری آخرت کا سرمایہ ہے، نایاب اور ضروری سرمایہ، اسے یوں ہی ضائع مت کر۔ ایک پرندہ ہے کہ جب موج میں آ کر ملہار گاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ بات سنی سنائی ہے، اور ذکر کرنے والا جس کا ذکر کرتا ہو اس کی یاد میں گم ہو کر ذکر کرتا ہے تو رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ بات دیکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار دین دار کا دوست نہیں ہو سکتا، مگر دنیاوی اغراض کے لیے اس کی دوستی پہاڑ کی چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح ہے، چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہے، ادھر دھوپ چمکی، ادھر یہ پگھلی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، راحت اور آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بے دل نہ ہو، جب تک مسلمان مائیں بچے جنتی رہیں گی، صلاح الدین کے پھر سے آنے کی امید ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے، کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب میں ہوتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا ہونا ہی میرے من کی بربادی کی وجہ ہے۔ کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ملا نہ پیر، نہ صوفی نہ فقیر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا،
لوگ ہی لوگوں کو کہنے اور کرنے پر مجبور کیا کرتے ہیں۔ سوچ کر بولا کرو، سوچ کر لکھا کرو، مٹی کو مٹی اور سونے کو سونا کہا کرو، ملاوٹ مت کیا کرو۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی کے بال تک تیرے جسم کا ہر حصہ ایک ضروری حصہ ہے۔ بعض بول بندے کے نہیں اللہ کے ہوتے ہیں اور حق ہی کے ترجمان ہوتے ہیں۔ جسم کا حسین ترین حصہ آنکھ ہے، سب سے پہلے پانی بن کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ اے فضل سے بے خبر انسان فضل مانگ، فضل کے ہمراہ ہر چیز ہوتی ہے اور ہر ہیلہ اور وسیلہ فضل ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ کی طرف لوٹ چلو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی پھر کبھی لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچے رہو۔ ہم مذہب کے لیے جھگڑتے ہیں، مذہب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے کسی بھی قسم کی کوئی بے لذتی اور ناپسندیدگی کبھی پیدا نہ ہوتی، محبت کا دور دورہ ہوتا۔ جب تک تو یہ نہیں کہتا کہ تیری دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان میرا بھائی ہے، تو پورا مومن نہیں بن سکتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے کسی بھائی کو کافر کہنا کسی بھی طرح کسی کو روا نہیں۔ ہم نے کسی کافر کو تو کیا مسلمان بنانا تھا، مسلمانوں کو کافر بنا بنا کر رول رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر جو بھی جماعت اللہ کے دین یعنی اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتی ہے، دعوت کی تمام ادائیں سمٹ کر اس پر چھا جاتی ہیں، اور ہم سب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، کسی اور کام کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ جس بھی قوم نے ترقی کی متحد ہو کر کی، قومی اتحاد ہی کی بدولت کی۔ فرقہ قوم کو فرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پرندوں کی دنیا میں کوا گندگی خور اور ناپاک پرندہ ہے، لیکن اپنی قوم کے اتحاد کا علمبردار ہے۔ ذرا سی آواز لگاتا ہے تو ارد گرد کے تمام کوے آن کی آن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فضول اور لغو چیزوں سے بچنا عین حکمت ہے، اور باتیں اکثر لغو اور فضول ہوتی ہیں۔ ہجرت کا پہلا قدم سکون ہے، جس ہجرت میں سکون نہیں گویا وہ نامکمل ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، عقل مند اور ذہین اور فطین لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاشرے اور خاندان کے اثرات سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس ڈگر پر ماحول نے ان کو ڈال دیا ہے اسی پر چلے جا رہے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید اس کو بھی گمراہی کا اہم سبب بتاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ نیک کاموں کی کمائی برے کاموں نے ہی کھائی ہے، یا کھلے لفظوں میں کہیں کہ رات دن کی کمائی جھوٹ، غیبت، چغلی اور حسد ہی نے کھائی ہے۔ مت بھول کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کی یہ انگلیاں کوئی حرکت نہ کر سکیں گی۔ اس وقت کو غنیمت جان اور ان سے وہ کام لے جو تیری قبر میں تیرے کام آئیں، اور وہ کام لے جس سے کہ ملت کو یعنی امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ تیری نقل و حرکت ناپسند ہے، نامعقول اور نامقبول ہے۔ افسوس کی بات ہے، باز آ جا، آج بدل ابھی بدل، یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ماضی گزر چکا، جیسے بھی گزرا گزر چکا۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی کسی کو خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ماضی کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔